عبادت ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، ذکر ہو، اذکار ہو، نماز ہو، تلاوت، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ وہ امام غزالی نے ایک روایت نقل کی ہے نا، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، عابد تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ تو کسی نے آ کے شکایت کی، حضور فلاں جگہ لوگ جا کے درخت کے سجدے کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، لوگوں وہ درخت کے سجدے کر رہے ہیں۔ تو وہ عبادت گزار آدمی تھا، متقی، پارسا، پرہیزگار، وہ اٹھا، کلاڑا اٹھایا، رکھا اور نکل پڑا۔ راستے میں شیطان، ابلیس لعین مردود، وہ آیا ایک بزرگ کی صورت میں۔ حاجی صاحب کتھے جلے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، کیا کر رہے ہو؟ اور لوگ جو ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے درخت کی سجدے عبادت کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا بابا آرام سے گھر بیٹھو، ذکر اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، آپ پر جو فرض ہے وہ کرو، یہ کدھر، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ عبادت کرو، گھر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، یہی میری عبادت ہے، اللہ راضی ہوگا تو آپس میں گتم گتا ہوگا، لڑائی ہوگی۔ وہ بزرگ جو تھا وہ ایمان کی قوت سے نکلا تھا گھر سے، وہ شیطان کو اٹھایا زمین پہ پٹک مارا۔ اچھا شیطان پھر چال چلتا ہے تو بڑا خبیث، کہتا ہے اچھا حضرت گل تو سنو، دسو اللہ کے کتنے نبی موجود ہیں اس وقت، اگر اللہ کو یہ درخت کٹوانا تھا تو کسی نبی کو وہی کر دیتا، وہ آ کے کٹوا دیتا، آپ گھر بیٹھو، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ پھر لڑائی ہو گئی، پھر اٹھا کے زمین پہ مارا۔ تیسرے بار پھر شیطان نے چال چلی۔ شیطان کہتا اچھا گل سنو، آپ ہو غریب آدمی، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہو، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، بچوں کی بھی ضروریات ہوتی ہیں، گھر والی کی بھی شاپنگ کرانی ہوگی، آپ نے بہت سارے کام آتے ہیں بیچ میں، تو آپ کو مال کی ضرورت ہے، مال آپ کے پاس ہے نہیں، آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہوگے۔ کہتا ہاں بات تو ایسے ہی ہے۔ کہا چھوڑو اس کو، ہر رات آپ کو تکیے کے نیچے 2 دینار ملیں گے، خود بھی کھاؤ، غریبوں میں بھی تقسیم کرو، اللہ کے راستے میں بھی تقسیم کرو، ادھر بھی لگاؤ ادھر بھی لگاؤ، آپ کا کام بن جائے گا۔ بات اس کو پسند آئی، اس نے کہا یار بات تو کچھ ایسی ہے کہ یہ مال آئے گا، میں اللہ کے راستے میں بھی دیتا رہوں گا، غریب کی بھی مدد کروں گا، کام بھی بن جائے گا، بس ٹھیک ہے۔ ادھر ہی سے پلٹ گیا، گھر گیا تو ایک رات اس کو بستر کے نیچے ملے، بڑا خوش ہوا، دوسری رات مل گئے، تیسری رات مل گئے، چوتھی رات کوئی نہیں ہے، دینار ہی کوئی نہیں۔ پھر یاد آیا اچھا یہ ایک گل ہے، تو پھر کلاڑا اٹھایا، وہ یہ رکھا ہو، نکل پڑے صوفی صاحب۔ پھر شیطان ملا راستے میں، صوفی صاحب کدھر کا ارادہ ہے؟ او اللہ کی، یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ درخت کی پوجا کر رہے ہیں، میں جا کے درخت کاٹنا ہے۔ انہوں نے کہا بس کرو صوفی صاحب، پہلے بھی لڑائی ہو چکی ہے اس مسئلے پر، چھوڑ دو، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ کہا نہیں میں کاٹوں گا درخت کو۔ لڑ پڑے، اس بار شیطان نے اٹھایا اور زمین پہ مارا اس کو، پھر اٹھا، پھر اس کو گرایا، تو بڑا پریشان ہوا۔ کہتا ہے کہ یہ سمجھ یہ نہیں آئی ہے کہ پہلے میں بڑا پہلوان تھا، میں نے تجھے اٹھا کے مارا، آج تو اتنا طاقتور کیسے ہو گیا؟ تو شیطان نے کہا پہلی بار جب تو نکلا تھا نا تو ایمان کی طاقت سے نکلا تھا، پہلی بار جب تو نکلا تھا تو تیرے اس عمل میں للہیت تھی، اخلاص تھی، اچھی نیت تھی، اسی لیے تیری ایمان کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ اور اب کی بار جو تو نکل پڑا ہے تو اب للہیت نہیں ہے، اب مال ہے، اب تیرے اس عمل میں اخلاص نہیں ہے، اب تیرے اس عمل میں مال بھی شامل ہو گیا ہے، دولت بھی آ گئی ہے، لالچ اور ہوس بھی آ گئی ہے، دنیا داری بھی آ گئی ہے۔ پہلے تیری رضا، تیرا کام، تیرا عمل اللہ کی رضا کے لیے تھا، اور اس بار جو تو کر رہا ہے یہ اپنے نفس کے لیے کر رہا ہے، مال کے لیے کر رہا ہے، دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے نیت جو ہے بڑے بڑے عمل کو فاسد کر دیتی ہے۔